الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم اقنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ حضرات، آج دسمبر کی 23 تاریخ ہے اور 2 دن کے بعد دنیا بھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو سیلیبریٹ کیا جانے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف عیسائیوں کے رسول نہیں ہیں، وہ ہمارے بھی بڑے محترم پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہمارے لیے بھی، اور ان کا تذکرہ آپ بائبل میں بھی پڑھ کے دیکھ لیں اور قرآن مجید میں بھی پڑھ کے دیکھ لیں۔ قرآن مجید ان کو جو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے، بائبل اس کے قریب بھی نہیں پہنچتی۔ اور حضرت مریم سلام علیہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کو ایک منفرد اعزاز حاصل ہے قرآن مجید میں کہ ان کے نام سے قرآن مجید کی 2 سورتوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ سورۃ مریم وہ تو ہے ہی سورہ مریم، اور سورۃ آل عمران بھی اصل میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے نام سے ہے، اس لیے کہ سورۃ آل عمران میں یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ عمران کوئی اور نہیں، حضرت مریم کے والد ہی ہیں۔ کوئی زبردستی جو ہے وہ کسی کا نام عمران رکھ کر اور یہ کہے کہ یہاں اس کی شان بیان ہوئی ہے، تو قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لے تو اس پر واضح ہو جائے گا کہ یہاں کس عمران کا تذکرہ ہے، اور وہ عمران حضرت مریم سلام علیہا کے والد ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاص ہیں ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر پیغمبر خاص ہے کسی خاص پہلو سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزانہ شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کی پیدائش سے پہلے، بلکہ حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات کا ظہور شروع ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت مریم کا پریگننٹ ہونا، وہاں سے پھر معجزات کا ایک سلسلہ جو شروع ہوتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی پہلے حضرت مریم سلام علیہا کے پاس تازہ پھلوں کا پہنچنا، ایک بند کمرے کے اندر، ایک بند جگہ کے اندر جہاں کسی اور کو ایکسیس نہیں تھی۔ حضرت مریم کے والد عمران تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تو ان کی والدہ، اس کو آج جو کرسچن ورڈ ہے اس میں ان کو الزبتھ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، وہ بھی ایک انتہائی نیک خاتون تھی۔ اور شریعت موسوی کے اندر، اور یہ ذہن میں رکھیے گا یہ سب یہودی ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور شریعت موسوی کے اندر ایک تو چپ کا روزہ بھی تھا، کھانے پینے سے بھی پرہیز کرنا، اور پھر مزید یہ کہ بولنے سے بھی پرہیز کرنا، یہ بھی روزے کے اندر شامل تھا۔ اور دوسرا، وہاں پر بچپن ہی سے، پیدا ہوتے ہی باپ جو تھا یا ماں جو تھی، وہ ایک منت مانتی تھی کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے، میں اس کو اللہ تیری نظر کرتی ہوں، اس کو میں دنیا کے کاموں میں یہ لگاؤں گی، بلکہ میں اسے دین کے لیے وقف کروں گی کہ وہ دین کا خادم بنے گا۔ تو جب حضرت مریم سلام علیہا حضرت مریم کے ساتھ حاملہ ہوئیں
تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک نظر مانی. اس کا باقاعدہ ذکر ہے سورہ مریم کے اندر کہ جب امراۃ عمران یعنی عمران کی بیوی نے کہا ربی انی نذرت لک فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے جھمیلوں سے آزاد کرتے ہوئے. دین جو آج تک ہمارے تک پہنچا ہے اس میں یقیناً ان لوگوں کا بڑا دخل ہے کہ جنہوں نے دین کو اپنا سب کچھ بنایا. صرف جو معمولی سسٹیننس ہے جس کے ہم عام زبان میں 2 وقت کی روٹی کہتے ہیں، اس پر گزارا کر کے لوگوں نے دین کی خدمت کی. آج بھی یعنی دین کے جو اصل کسٹوڈینز ہیں وہ علماء کرام ہیں کہ جو مدارس کے اندر دین کی تعلیم دے رہے ہیں. آپ جائزہ لیں کہ وہ تنخواہ کتنی لیتے ہیں، معلوم ہوگا کہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے دین کی تعلیم کے لیے. یعنی پہلے خود حاصل کرتے ہیں دین کی تعلیم اور پھر وہ دوسروں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں. مساجد کے اندر بھی بنیادی طور پر یہی کانسیپٹ تھا کہ جو پرانے مساجد کے اندر علماء کسی مسجد کے اندر بیٹھے تو وہیں سے ان کا جنازہ اٹھا. اب یہ کاروباری انداز جہاں ہر طرف آ گیا تو مولویوں میں بھی آ گیا. اب علم دین بھی ایک کاروبار بن گیا، یعنی اس میں جو دھندے ہیں فتویٰ فروشی کے اس کو چھوڑ دیں، لیکن ایک عالم جو ہے وہ ایک جگہ لگا ہوا ہے، قرات اچھی ہے، ذرا کوئی کھاتے پیتے لوگوں کو پسند آ جاتا ہے تو وہاں سے زیادہ تنخواہ اسے اٹھا کے لے چلے اور وہ بھی چلا جاتا ہے. پہلے یہ ٹرینڈ نہیں تھا. بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی. تو حضرت مریم کی والدہ نے یہ منت مانی کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اے اللہ میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، محرراً آزاد کرتے ہوئے، یعنی دنیا کے جھمیلوں سے آزاد کرتے ہوئے. لیکن جب حضرت مریم کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے حیران ہو کر کہا ہو انی وضعتھا انثیٰ، میں تو ایک بیٹی کو جنم دے دیا ہے. اچھا چلو لیس ذکر کالانثیٰ، کوئی مرد بھی اس عورت جیسا نہیں ہے، اس بچی جیسا نہیں ہے. اور انہوں نے اپنی منت نہیں روکی. تو حضرت مریم سلام علیہا کو جو ہی انہوں نے ہوش سنبھالا اور خود انڈیپینڈنٹلی وہ رہنے کے قابل ہو گئیں، بالغ ہو گئیں، تو انہوں نے ان کو ہیکل کے یعنی مسجد کے حوالے کر دیا. حضرت زکریا علیہ السلام یہ حضرت مریم کے خالو تھے اور اس وقت ہیکل کے مسجد کے سب سے بڑے امام اور سب سے بڑے پریسٹ تھے. تو پریسٹ کہتے ہیں کرسچنز اس کو، سب سے بڑے پریسٹ تھے. تو سارے پریسٹ نے، سارے علماء نے حضرت مریم کے اندر انوار دیکھے کہ یہ بچی کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ کوئی بڑی اسپیشل ہے. لہذا ہر پادری نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہ اس کا ٹیوٹر میں بنوں. آخر قرعہ ڈالا گیا کہ ایہم یکفل مریم کے ان کا ٹیوٹر، ان کا مربی کون ہوگا. تو وہ قرہ حضرت زکریا کے نام نکلا اور وہ خالو بھی تھے حضرت مریم کے. اب یہ واحد خاتون تھیں ہیکل کے اندر، مسجد کے اندر، کہ جو دین کا علم حاصل کر رہی تھیں اور وقف تھیں ہیکل کے لیے. وقف کا مطلب کیا ہے کہ وہ صرف سبق پڑھ کے واپس نہیں چلی جاتی تھی، وہیں رہتی تھی. اب ہیکل کی تھی، مسجد کی خدمت، پہلے دین کا علم حاصل کرنا اور پھر دین کا علم پھیلانا، یہ ان کی ذمہ داری تھی. اب چونکہ یہ واحد خاتون تھی ہیکل کے اندر، لہذا ان کو ایک سیپریٹ چیمبر دیا گیا، ایریا دیا گیا جہاں کوئی مرد نہیں جا سکتے تھے. یعنی جو واعظ تھے، خطابات تھے علماء کے، دوسرے پریسٹ کے، وہ تو حضرت مریم پردے میں بیٹھ کے سن لیتی تھی، لیکن وہ ایریا جو تھا وہ لاک تھا.
اور اس کی چابی حضرت زکریا کے پاس ہوتی تھی، اور وہ روزانہ ایک چکر لگا کر جا کر حضرت مریم کی خیر خیریت دریافت کرتے تھے۔ اب جب بھی وہ جاتے حضرت مریم کے اس علیحدہ ایریا میں، تو حضرت مریم کے پاس تازہ پھل پڑے ہوئے پاتے اور بڑے حیران ہوتے دل ہی دل میں، عجیب بات ہے، یہ کمرہ لاکڈ ہوتا ہے، چابی میرے پاس ہوتی ہے، لیکن یہ تازہ پھل اس کے پاس کہاں سے پہنچ جاتے ہیں؟ ایک دن پوچھ لیا کہ یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ تو بتاؤ کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو حضرت مریم سلام علیہا نے بڑی شوخی کے ساتھ کہا ہوا من عند اللہ۔ آپ کو پتہ نہیں؟ خود تو آپ ہمیں پڑھاتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں۔ چپ کر کے حضرت زکریا، لیکن اس کو دیکھ کر ان کو ایک خیال آیا، وہ خیال ہی آیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی شروع سے بانجھ ہے اور میں ایشو لیس ہوں، میری اولاد کوئی نہیں ہے۔ اب وہاں سے کچھ ہمت پاتے ہوئے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس بچی کو بند جگہ پر پھل پہنچا سکتا ہے تازہ، تو مجھے بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دی کہ ربی حبلی صالحا، مجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کر دے۔ اب دعا جو انہوں نے کی تو فوراً فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اب ان لوگوں کی خوش نصیبی کا کبھی آپ تصور کریں کہ جن کے نام بھی آسمانوں پر رکھے جاتے ہیں وہ کتنے بڑے لوگ ہیں۔ میرا آپ کا نام کیا ہے؟ ہمارے والدین نے رکھا ہوا ہے، کسی کا دادا نے رکھا، کسی کا چچا نے رکھا، یہیں پر نام رکھے گئے ہیں، لیکن کچھ ایسی بھی ہستیاں ہیں جن کے نام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت یحییٰ کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا۔ تو اب حیران ہو گئے، خود ہی دعا تو مانگ لی لیکن ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ فوراً قبول ہو جائے گی۔ تو پوچھا کہ یا اللہ پھر مجھے کوئی نشانی بھی تو دکھا نا کہ واقعی ایسا ہونے والا ہے، اتنی بڑی خوشخبری۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس 3 دن تک تم لوگوں سے زبان سے کلام نہیں کر سکو گے، صرف اشارے سے کرو گے۔ اچھا اشارہ ظاہر کیسے ہوا کہ حضرت زکریا آئے خطاب کرنے کے لیے؟ ظاہر سب سے بڑے وہ امام تھے مسجد کے ہیکل کے، تو خطاب کرنے کے لیے ممبر پر چڑھے، یہ جو بھی جگہ ہوگی خطاب کرنے کی، تو ان کی زبان نہیں چلی، تو پھر انہیں اشارے سے لوگوں سے کہا کہ میری زبان کام نہیں کر رہی اور تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ تو اس سے کنفرم ہو گیا کہ وہ جو بات جبرائیل نے آ کے کہی تھی وہ واقعی ہونے والی ہے۔ حضرت یحییٰ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہیں ان کو اگر آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ بڑا پاک باز ہوگا، حسوراً۔ حسور کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو مکمل مرد ہو، نامرد نہ ہو، لیکن مرد ہونے کے باوجود کبھی اس نے عورت کا خیال جو ہے وہ دل میں نہ آنے دیا۔ پاک بازی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں حسور۔ تو بیان کیا گیا، وہ الفاظ ہی آپ کو سناتا ہوں، فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ تو انہیں پکارا فرشتوں نے آ کر جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے حجرے میں، اپنے چیمبر میں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، مصدقا بکلمۃ، جو ایک کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ وہ کلمہ کون ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ میں اس کی طرف آؤں گا۔ من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی، ایک ورڈ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سیدن، سردار ہوگا، وحسوراً، اور عورت کی طرف رغبت نہ رکھنے والا ہوگا، نبیًا، اور نبی ہوگا، من الصالحین، نیکوں میں سے ہوگا۔ قال ربی انا یکون لی غلام، حیران ہوگا، پوچھا کہ ربا میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟
وقد بلغنی الکبر، جبکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وامراتی عاقر، اور میری بیوی تو پہلے سے بانجھ ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، فرشتے نے کہا کہ یوں ہی اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال ربی جلی آیا، تو حضرت زکریا نے عرض کی کہ یا اللہ مجھے پھر کوئی نشانی دکھا۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، تو فرمایا کہ تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے اور کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھ اور صبح و شام اس کی تسبیح کر۔ جب حضرت مریم کے پاس پھل آ رہے تھے اور زکریا نے پوچھا کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں، تو انہیں بڑی شوخی کے ساتھ کہا کہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں؟ لیکن اب اگلا مرحلہ جب آیا تو اپنے زیر پاؤں سے بھی ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سین کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، اور تجھے پاک کیا ہے، اور تجھے تمام جہان کی عورتوں میں سے منتخب کر لیا، عورتوں کی سردار حضرت مریم سلام علیہا۔ لہذا یا مریم اقنتی لربی کی واسجدی وارکعی مع الراکعین، تو اے مریم تو اپنے رب کی فرما برداری اختیار کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، تو اے نبی یہ ہیں غیب کی وہ خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہ تھے، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، کہ جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ کون مریم کا ٹیوٹر بنے گا، کون مریم کا مینٹور بنے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ وہ کہتا کہ میں مریم کا ٹیوٹر بنوں گا، میں اس کا مینٹور بنوں گا، کوئی کہہ رہا تھا کہ میں اس کا مربی بنوں گا، آپ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن ہم آپ کو یہ خبریں دے رہے ہیں۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اب اگلا سین کیا ہے کہ حضرت مریم مسجد سے باہر کسی کام سے کسی حاجت سے گئی ہیں، اور وہاں اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں سامنے آ گئے۔ پھر وہی بات کہ یہاں تو کسی آدمی کو ایکسیس نہیں ہے، لیکن یہ مرد کہاں سے آ گیا؟ ایک دم دیکھا، انہوں نے کہا یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اے مریم اللہ تمہیں اپنے پاس سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، a word from me۔ ورڈ سے مراد کیا ہے؟ میرا حکم۔ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام وہیں پر رکھا ہوا ہے کہ جبرائیل آگے بتا رہے ہیں کہ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ وجیہن فی الدنیا، دنیا میں وہ اونچے مرتبے والا ہوگا، والآخرت، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب عطا ہوگا اس کو، ان میں سے ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ قرب عطا فرماتا ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَالْكَهْلَةِ، اور وہ ماں کی گود سے بھی لوگوں سے کلام کرے گا، گود میں سے یعنی بالکل انفینٹ کی حیثیت سے، وَكَهْلَةِ، اور بوڑھا ہو کر بھی کلام کرے گا، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوں میں سے ہوگا۔ اب زمین نکل گئی پاؤں میں سے، حیران ہو کر پوچھا قالت ربی انا یکون لی ولد، ربا میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، کہ جب کہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ پاک بازی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، جبرائیل نے کہا کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اذا قضى امرا، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے، فإنما يقول له كن فيكون، تو سمپلی کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے کاموں کو کیٹیگرائز کیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ نے کیا،
تو اس سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے 3 قسم کے کام ہوتے ہیں. ایک جنہیں اللہ تعالیٰ امر کہتا ہے، حکم، ورڈ. یہ صرف اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کے محتاج ہوتے ہیں. اللہ کہہ دے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے کسی میٹیریل کی ضرورت نہیں، کوئی ٹائم اس میں انوالو نہیں ہوتا، کوئی پروسیس انوالو نہیں ہوتا. بس اللہ کا حکم اور اس کی کمپلائنس امیڈیٹلی ہو جاتی ہے. اس میں وقت نہیں لگتا اور اس کا کوئی پروسیجر نہیں ہوتا. یعنی میری اور آپ کی پیدائش کا ایک پروسیجر تھا نا، اس پروسیجر کے تحت ہم دنیا میں آئے، ہمارا وجود اللہ تعالیٰ نے بنایا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، اس میں وہ پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا گیا. دوسری شاہ صاحب نے لکھا کہ وہ اللہ کا خلق ہے، تخلیق. تخلیق میں اللہ تعالیٰ جو چیزیں بناتا ہے، جو کام کرتا ہے، ان کا ایک سرٹن پروسیس ہوتا ہے، ایک پروسیجر ہوتا ہے، اور ان میں ایک ٹائم انوالو ہوتا ہے، اور اس میں کوئی میٹیریل بھی ہوتا ہے جس سے فارم بدلی جاتی ہے. نارملی جو بچہ بنتا ہے وہ ماں کے خون کی نیوٹریشن سے بنتا ہے کہ نا. درخت جو ہے یہ بیج میں سے نکلتا ہے، اور اس کے پھلنے پھولنے کے لیے پانی جو ہے وہ زمین سے اس کو ملتا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے نمکیات رکھی ہیں زمین میں وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، اور اس سے وہ بنتا ہے. یہ خلق ہو گئی امر کے مقابلے میں. اس میں میٹیریل بھی درکار ہوگا، پروسیجر بھی ہوگا، اور ٹائم بھی انوالو ہوگا. تیسرا شاہ صاحب فرماتے ہیں تدبیر، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یعنی بائی ایکسیڈنٹ کام نہیں ہوتا یہاں پر، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ہوتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی بائی ایکسیڈنٹ پیدا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ فلاں کو فلاں کے گھر میں میں نے بھیجنا ہے، فلاں کو فلاں کے گھر میں پیدا کرنا ہے، اس کی ماں فلانی ہوگی، اس کا باپ فلاں ہوگا. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہوتا ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ کو اس فیصلے کے مطابق وہ پروسیجر جو ہے وہ چلے گا. اور یہ پروسیجر کیا ہے؟ اس میں کئی چیزیں ہیں کہ کوئی کام کرنا ہے، امر سے کرنا ہے یا خلق سے کرنا ہے. یہ تو ایک فیصلہ تو یہ ہو گیا. اور اگر خلق سے کرنا ہے تو پھر اس کا پروسیجر کیا ہوگا؟ اس کا باپ کون ہوگا، اس کی ماں کون ہوگی، پھر دونوں کی جو صحت ہے، دونوں کی جو نیچر ہے اس کا لحاظ ہوگا. یعنی ایک کی حیثیت جو ہے وہ بیج کی ہے، باپ کی حیثیت تو ماں کی حیثیت جو زمین کی ہے. یہی 2 چیزیں ہیں جو کوئی پودا اگاتی ہیں، بیج کون سا ہے اور زمین کون سی ہے. تو بیج جو ہے وہ باپ کا سپرم بیج کے طور پہ کام کرتا ہے، اور پھر ماں جو ہے اس کا بھی بیج میں حصہ ہوتا ہے کچھ. لیکن اصل میں ماں کا کام کیا ہے کہ وہ زمین کا کام کرتی ہے. جس طرح پودا ایک زمین میں اگتا ہے اور ساری نیوٹریشن وہاں سے لیتا ہے، تو بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ماں سے ساری نیوٹریشن لیتا ہے، اور اس کا وجود اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے اذن سے بنتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دے دی حضرت مریم کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے. اچھا، مزید فرمایا کہ وہ دنیا و آخرت میں وجیح ہوگا، مرتبے والا ہوگا، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ ماں کی گود میں سے بھی لوگوں سے بولے گا اور بوڑھا ہو کر بھی بولے گا. مزید فرمایا فرشتوں نے حضرت مریم کو کہ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو سمپلی اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ اس بچے کو جو تمہارے یہاں پیدا ہوگا، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا. کتاب تورات احکام کی تعلیم دے گا، اور حکمت و دانائی کی تعلیم دے گا. اگر آپ 2 چیزوں کو کمپیئر کریں، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کو، جو بائبل کہلاتی ہے، ملا کر اس کو آپ دیکھیں تو جو تورات کا حصہ ہے اس میں
وہ احکام پر مشتمل ہے، اور جو انجیل کا حصہ ہے وہ مواعظ پر مشتمل ہے، حکمت کی باتوں پر مشتمل ہے. یعنی اگر میں چند ایک سناؤں تو آپ اس کو اپریشیٹ کر سکیں گے کہ پھر حکمت جو ہے یہ کیا چیز ہے. ایک ہے احکام، یہ کھاؤ جائز ہے، یہ نہ کھاؤ اس کا کھانا ناجائز ہے، یہ احکام ہے. روزہ رکھو، طلوع آفتاب سے طلوع فجر سے لے کر فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک نہ کچھ کھاؤ نہ کچھ پیو. لیکن حکمت و دانائی کی باتیں کیا ہیں کہ ایک کھانا جائز تو ہے، اور کٹھی آپ گروسری کر کے آ جائیں گھر میں اسٹور کر لیں، جائز ہے. آپ جو ہیں وہ سیزن میں نئے چاول آئیں تو چاول لے کر رکھ لیں، گندم آئے تو گندم لے کر رکھ لیں، الاؤڈ ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں اپنے حواریوں سے کہ کیوں پریشان ہوتے ہو کہ کل کیا کھاؤ گے؟ جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتی ہیں اور ان کا رب انہیں کھلا پلا کر واپس گھونسلے میں لاتا ہے. اس میں کوئی احکام ہے؟ نہیں. لیکن حکمت و دانائی کی چوٹی کیوں تم زمین پر جمع کرتے ہو جہاں چوری کا بھی خطرہ ہے اور کیڑا لگنے کا بھی اندیشہ ہے. آسمانوں پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا خطرہ ہے نہ دیمک لگنے کا اندیشہ ہے. اور میں تم سے سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا. آپ نے جہاں انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے تو اس کا آپ کو بڑا خیال رکھتا ہے. آپ نے کسی جگہ انویسٹمنٹ کی ہے اسٹاک میں تو آپ دیکھتے رہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کو کہ ہو ریٹ اپ جا رہا ہے کہ ڈاؤن جا رہا ہے. آپ نے کوئی پراپرٹی خریدی ہوئی ہے، ان میں وہ پراپرٹی ہے، زمین ہے، تو آپ کو فکر ہوتی ہے کہ اس کی قیمت بڑھ رہی ہے کہ کم ہو رہی ہے. تو جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا. یہ حکمت کی بات ہے. تو حضرت جبرائیل نے یہ بھی بتایا آ کر حضرت مریم کو کہ اللہ تعالیٰ اس کو تورات اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کی، اور تورات یعنی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا. وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہوا رسول ہوگا. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور ان سے کہے گا کہ یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لایا ہوں. اچھا نشانیاں کیا ہیں؟ یہ معجزات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، معجزات کے بادشاہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام. کیا کہیں گے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے سامنے گارے سے، مٹی سے پرندے کی شکل کی ایک چیز بناؤں گا، فانفخ فیہ، اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے وہ واقعی پرندہ بن جائے گا. وابرئ الاکمہ والابرص، اور میں کوڑی اور نابینا کو تندرست کروں گا، واحیی الموتیٰ، اور مردوں کو زندہ کروں گا، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. وانبئکم، اور میں تمہیں بتاؤں گا، بما تاکلون، کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، یعنی بغیر الٹرا ساؤنڈ کے، بغیر ECG کے، بغیر CT اسکین کے بتاؤں گا میں کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، تمہارے پیٹ میں کیا ہے اور گھر میں کیا پڑا ہوا ہے. وما تدخرون، اور کیا رکھ کے آئے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں. ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مانو. ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور تصدیق کروں گا میں تصدیق کروں گا اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات و انجیل میں سے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور بعض ایسی چیزیں کہ جو تم نے خام خواہ اپنے اوپر حرام کر لی تھی کہ یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی جائز نہیں، حالانکہ تورات میں وہ جائز تھا، وہ میں تمہیں بتاؤں گا. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. سورۃ مریم میں جو ڈسکرپشن آئی ہے وہ اگلے جو سین ہے وہ اس کی ڈسکرپشن آپ کو سورہ مریم میں زیادہ ملے گی. سورۃ مریم 16ویں پارے میں ہے، سورۃ کہف کے فوراً بعد.
اس سورہ مبارکہ میں اگلا سین جو ہے وہ زیادہ زبردست طریقے سے بیان کیا گیا ہے. ایک تو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے. حضرت یحییٰ کی والدہ بانجھ تھیں اور حضرت عیسیٰ کا باپ تھا ہی کوئی نہیں. یعنی حضرت یحییٰ کی پیدائش پر کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھی، حالانکہ وہ بانجھ تھیں، ان کا اوم منتا ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت یحییٰ پیدا ہو گئے، کسی کو کنسرن نہیں ہوا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی بن باپ کے پیدا ہونے والا مانتا ہی نہیں. خود ہمارے مسلمان جو ہیں وہ اس کو جتنے بھی مسٹر مولوی ہیں، یعنی جو دین کا کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں لیکن وہ اندر سے مسٹر ہیں، مولوی نہیں ہیں، وہ نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے. نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اب نیٹ پر ہر چیز جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے. اس کو قرآن مجید بڑا زور دے کر دونوں صورتوں کے اندر اس کو بیان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا. یعنی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ یعنی بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے. یعنی باپ کا نام لیے نہیں جاتا، باپ ہوتا تو نام ہوتا، ورنہ نارملی جو نسبت ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو یوں باپ کا نام لیا جاتا ہے، لیکن پورے قرآن مجید میں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ابن مریم دیکھتے ہیں. یہ خود منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کا باپ نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھے. یعنی ان کی جو نشانی کا وہ دوسرا پہلو ہے کہ وہ زندہ اٹھائے گئے. اس پر دجال کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. آج میں یہ جو پہلا سٹیپ ہے پیدائش، اس لیے کہ یہ 25 دسمبر کو عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کے طور پر مانتے ہیں، اسی حوالے سے میں آپ کو بریف کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے. اور سورت آل عمران کی جو نزول ہے آل عمران کا، اس کی شان نزول ہی یہ ہے کہ نجران سے ایک عیسائی وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث کرنے کے لیے. تو اس کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈی بریف کیا کہ آ رہے ہیں بحث کرنے کے لیے. اپ ٹو ڈیٹ کیا آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ کون تھے، کیسے ان کی پیدائش ہوئی، کیا کیا مراحل ہوئے، کن کن بحثوں کے اندر وہاں کیا کیا بحثیں اٹھیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام علیہا کی صفائی کی. اب وہ حصہ جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے سورہ مریم کے اندر. پہلے اسی طرح حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر ہے، اور پھر آیت نمبر 16 سے شروع ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں سے مریم کا بھی ذکر کرو، یعنی قرآن مجید میں سے مریم کا ذکر بھی پڑھ کر سناؤ. اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ جب وہ لوگوں سے علیحدہ ہوئیں ایک مشرقی سائڈ پر جو جگہ تھی، مکان تھا اس میں. فاتخذت من دونہم حجابا، اور پھر انہوں نے ان سے دوری اختیار کی، پردہ اختیار کیا. فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا. یہاں روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. فتمثل لہا بشرا سویا، اور وہ پورے ایک آدمی کی حیثیت پہ ان کے سامنے آ گئے. قالت، تو حضرت مریم کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تم سے، اور مجھ سے دور رہنا اگر تو واقعی اللہ سے ڈرتا ہے. قال، حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے قال انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. لی اہابا لکی غلاما زکیہ، تاکہ میں تمہیں عطا کروں، تمہیں دوں ایک صاف ستھرا پاک لڑکا. قالت، اب نکلی پاؤں کے نیچے سے زمین. قالت انا یکون لی غلام، حضرت مریم کہنے لگی کہ میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، کیا کہہ رہے ہو. ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے تو کسی آدمی نے آج تک ہاتھ بھی نہیں لگایا. ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں. قال کذالک،
جبرائیل نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک ہوا علیہ ہین، تیرا رب کہتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بڑا آسان ہے، تم اسے امپاسبل سمجھ رہی ہو، لیکن تمہارا رب کہہ رہا ہے ہوا علیہ ہین، یہ میرے لیے آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اس کو ہم اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی رحمت کا ایک مظہر بنا دیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ وہ امر ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی ابھی یہ کوئی کنسلٹیشن نہیں ہو رہی، تمہیں بتانے آیا ہوں، تم سے مشورہ کرنے نہیں آیا، تم سے پوچھنے نہیں آیا کہ دے دوں لڑکا میں، نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے اور اب یہ ہونا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو حضرت مریم ایک بچے کے ساتھ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پریگننٹ ہو گئیں، اور فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور دور کسی جگہ پر چلی گئیں۔ فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور پھر لیبر پینز جو تھیں، درد ذہ بچے کی پیدائش پر جو عورت کو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ اس کو پینز ہوتی ہیں اور اس سے جسم کو کنٹریکٹ کرتی ہے تو ڈیلیوری ہوتی ہے اس سے، تو وہ درد جو تھی وہ انہیں کھجور کی ایک جڑ کے پاس لے گئی، سوکھی کھجور کی جڑ کے پاس۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اب دل ہی دل میں کہہ رہی ہے کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔ وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری داستان ہوتی، کسی کو میرا نام بھی یاد نہ ہوتا کہ مریم بھی کوئی تھی۔ فناداہا، پھر جبرائیل نے آواز دی ان کو، من تحتہا، نیچے سے، اللہ تحزنی، غم نہ کھا، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے لیے تیرے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ اب بچے کی پیدائش کے بعد صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو جبرائیل نے کہا کہ گھبرانا، سارے بندوبست ہیں تیرے لیے، نیچے دیکھ، ہم نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ جو کھجور کا سوکھا تنا ہے، جڑ ہے، اس کو ہلا تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو تجھ پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ فکلی واشربی، کھا اور پی، یعنی کھجوریں کھا اور پانی پی اور صفائی بھی کر۔ وقری عینن، اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کر۔ فیما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما، اور اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو پھر کہہ دینا، بولنا نہ اس سے، وہ پوچھے کہ یہ بچہ کون ہے تو اشارہ کر دینا، بتا دینا کہ میں روزے سے ہوں۔ تو میں نے پہلے عرض کیا تھا شروع میں کہ پچھلی شریعت میں روزے کے اندر یہ پروویژن بھی تھی، کھانا پینا بھی چھوڑ دے اور یہ بھی چھوڑ دے۔ اچھا، اب بڑوں کے بڑے امتحان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو یہ اجازت نہیں دی کہ کسی دور دراز علاقے میں چلی جاؤ جہاں تمہیں کوئی جانتا ہی نہ ہو، اور چپکے سے بچہ بڑا ہو جائے تو پھر لے آنا اس کو یہاں پر وداؤٹ انٹروڈکشن۔ بڑوں کے بڑے امتحان ہے۔ کہا کہ اس بچے کو گود میں اٹھا کر، ہاتھوں میں اٹھا کر اپنی کمیونٹی میں جاؤ، جہاں ہر شخص تمہیں جانتا ہے کہ تو عمران کی بیٹی اور ہارون کی بہن ہے نا۔ ایسا کوئی غلط کام ہو جائے تو عورت کیا کرتی ہے؟ کسی دور دراز علاقے میں چلی جاتی ہے جہاں کوئی جانتا نہ ہو، اور کوئی نہ کوئی جھوٹ بولتی ہے کہ اس کا بچہ، اس کا والد جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، یا دبئی میں ہے، یا فلاں جگہ پر ہے۔ بڑوں کے بڑے امتحان۔ حضرت مریم کو حکم دیا گیا کہ جا اس بچے کو لے کر اپنی کمیونٹی میں۔ فاتت بھی قومہا تحملہ، تو حضرت مریم بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں، اپنی کمیونٹی میں آئیں۔ اب ہر شخص جانتا تھا کہ یہ کنواری لڑکی ہے اور یہ ہیکل کے لیے وقف ہے، مسجد کے اندر وقف ہے۔ آپ کا ذہن میں آ گیا ہوگا نا کہ یہ جو عیسائیوں کا ننز کا تصور ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہاں پر ننز، وہ شادی نہیں کرتی،
وہ وقف ہوتی ہیں وہ دین کے لیے، کوئی آپ کو سینٹر آف ہسپتال میں نظر آئیں گی، وہ نرس جو ہیں وہاں پر کہ جنہوں نے وقف کر دیا ہے، کوئی نرس بن گئی ہے، کوئی ڈاکٹر بن گئی ہے، تو وہ کوئی فیس وغیرہ نہیں چارج کرتی، بس اسی ادارے کے لیے وہ وقف ہوتی ہیں۔ تو فاتت بھی قومہا تحملہ، وہ بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں، قالوا یا مریم، اب لوگوں نے ان پر بوچھاڑ کی، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تو یہ کیا طوفان لائی ہے، ایک ہی نہر پایا تم، ہمارے محاورے میں کیا کہیں گے، ایک ہی نہر پایا تم، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی، تم یہ کیا کر کے آئی ہو؟ فاشارت الیہ، تو اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کے مطابق حضرت مریم نے کہا کہ میرا تو روزہ ہے، بچے سے پوچھ لو۔ فاشارت الیہ، قالوا، اب اس پر وہ اور گرم ہو گئے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم ایک معصوم بچے سے جو ابھی گود میں ہے اس سے ہم کیسے بات کریں، بولتی کیوں نہیں تو؟ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام واقعی بول پڑے، یعنی ذرا ویژوائز کریں نا کیا سین ہوگا وہ، کہ ایک دم حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ نے فرمایا ماں کی گود سے، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہوں، جبکہ حضرت یحییٰ کے تذکرے میں کیا تھا، برم بوالدہ، وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے، ان کا تو چونکہ والد ہے ہی نہیں، تو میں اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے زبردست، ٹائرنٹ اور بدبخت نہیں بنایا، قسمت والا ہوں، خوش قسمت انسان ہوں۔ اور پھر فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات کے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک تو اب یوٹیوب پر، انٹرنیٹ پر، گوگل پر یہ اب بھرمار ہوگی اس ایونٹ کی، کرسچن کا جو کرسمس ایونٹ ہے اس کی، تو میں مناسب سمجھا کہ میں آپ کو پوری طرح بتاؤں کہ ہمارے دین میں، قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، کون ہے، ان کی عظمت کیا ہے، اور وہ ہرگز نارمل طریقے سے پیدا نہیں ہوئے، وہ ایک معجزہ ہے، ان کا کوئی باپ نہیں ہے۔ عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے، کہ اللہ کا جو حکم آیا تو اس کو انہوں نے معاذ اللہ قرار دیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اور حضرت مریم کے درمیان کوئی جسمانی تعلق پیدا ہوا۔ بعض ان کے فرقے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق گنتے ہیں، کوئی جو ہے حضرت مریم کا جو مگیتر تھا اس کو ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ یہ سب بکواس ہے۔ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھے، وہ معجزانہ طور پر پیدا ہوئے، بن باپ کے پیدا ہوئے، وہ ان کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی، حضرت مریم معجزانہ طور پر پریگننٹ ہوئی، معجزانہ طور پر ڈیلیور کیا، پھر اس عین پیدائش کے بعد کوئی دائی جو ہے وہ ڈیلیوری میں ہیلپ کرنے والی نہیں تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے کہ سوکھی کھجور کے تنے کو ہلایا تو کھجوریں گریں، نیچے سے چشمہ صاف پانی کا جاری ہوا، اس سے انہوں نے طہارت کی، اسی کو پیا، کھجوریں کھائیں، پھر حکم ہوا کہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی کمیونٹی میں جاؤ، لے کے گئیں، پھر جو ہونا تھا وہ ہوا، جو کسی کے منہ میں بکواس آئی اس نے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضرت مریم کی صفائی کروائی کہ یہ پاک باز خاتون ہے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنا رسول بنائے گا،
مجھے کتاب عطا فرمائے گا، حکمت عطا فرمائے گا، یہ ساری باتیں جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یعنی یہ تو ان کی پیدائش تھی۔ اور جو ان کا رفع آسمانی ہے اس پر گفتگو ہو چکی ہے، وہاں میں نے یاد ہوگا آپ کو کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اول تا آخر معجزہ ہے، ان کی پیدائش بھی معجزہ ہے اور ان کا رفع آسمانی بھی معجزہ ہے، تو ہمیں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہو سکے تو سورہ آل عمران کی آیات اور یہ سورۃ مریم کی آیات ان کو یاد کر لیں، خاص طور پر سورہ مریم کی آیات یہ بہت کلیئر ہیں، اور یہ دوسرا ہی رکوع ہے سورہ مریم کا کہ جس میں یہ سارا تذکرہ جو ہے وہ آ رہا ہے، ان کو یاد کریں اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق خلق کے ذریعے نہیں ہوئی بلکہ امر کے ذریعے ہوئے ہے، اور امر ہوتا ہی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو امر سے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو ان یقول لہ کن فیکون، تو وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو کلمہ ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو خاص طور پر جو بڑے بزرگ ہیں ان کو سورہ یاسین یاد ہوگی، وہاں پر اس کے آخر میں یہ الفاظ آتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم اللہ تعالیٰ کے خاص حکم سے، اسی لیے ان کو کلمہ کہا، اور ان کے جو بہت سارے ٹائٹلز ہیں ان میں ایک کلمۃ اللہ ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، ورڈ آف اللہ ہے، یعنی وہ ریگولر پروسیجر سے پیدا نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ایک ورڈ سے، اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور ہمیں اس پر بڑا کلیئر ہونا چاہیے، ڈٹ کر ہمیں جو ہے یہ بات کہنی چاہیے، عیسائیوں سے بھی کہنی چاہیے، اور جو مسلمان حضرت مریم سلام علیہا پر الزام لگاتے ہیں اور ان کی عفت اور پاک دامنی کو داغدار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے، اور ان کے سامنے بھی ہمیں صاف واضح الفاظ میں کہنا چاہیے کہ قرآن مجید بار بار ان کو عیسیٰ ابن مریم کیوں کہتا ہے؟ اگر ان کا کوئی باپ تھا، وہ نارمل طریقے سے پیدا ہوئے تھے، تو باپ کا نام آنا چاہیے، اور باقی جو میں نے آپ کو ساری تفسیر بتائی ہے اس کو بھی یاد کر لیں۔ آج اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔